اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 سورہ تلاوت کیے جائیں اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو ہدیہ کیا جائے اور دعا کی جائے بی بی کا واسطہ دے کے پروردگار سے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے، جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا وسیلہ پیش کر کے، تو انسان کی وہ زندگی جو ایک شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اگر انسان چاہے کہ میری زندگی جو ہے شادی کے بعد کی وہ بہترین ہمارے تعلقات ہوں، معاملات میں بہتری ہو، کسی قسم کے لڑائی جھگڑے نہ ہوں، جیسا کہ آج معاشرہ بھرا پڑا ہے لڑائی جھگڑوں سے، گھر کے خرابیوں سے، گھر میں فتنہ و فساد سے، ذرا سی بات سے بیوی اور شوہر کا آپس میں جھگڑا اور معاملات، بچوں کے معاملات، یہ سب جتنی بھی ٹینشن ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے ان 2 سورہ کی تلاوت کی جائے اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو ہدیہ کیا جائے اور دعا کی جائے کہ جناب سیدہ جس طریقے سے آپ اور جناب علی علیہ السلام کے مابین الفت اور محبت کی زندگی گزری ہے، ویسی ہی ہمارے گھر میں معاملات ہوں، میرے اور ہماری بھی زندگی اسی طریقے سے گزرے، ایسے ہی ہمارے معاملات ہوں۔ یہ سورہ پڑھ کے جناب سیدہ کو تو ہدیہ کرنے ہیں، جناب سیدہ سے ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے کہ جیسی زندگی جناب سیدہ کی ہے، شادی شدہ زندگی جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ گزری، جس محبت اور پیار اور الفت کے ساتھ، ضرور بضرور یہ دعا قبول ہوگی۔ 9 دن یہ عمل کر کے دیکھیں اور اس طریقے سے یہ تلاوت کی جائے اور جناب سیدہ کو ہدیہ کیا جائے۔ مگر فقط تلاوت کر لینا، جناب سیدہ کو ہدیہ کر دینا اور دعا مانگ لینا، کیا یہی کافی ہے؟ یا مجھے اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ مجھے حرام کاموں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے؟ مجھے گانے اور موسیقی سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے؟ مجھے لوگوں کی غیبت سے بھی بچنا چاہیے؟ اگر میرے دامن میں خدا نہ خواستہ یہ گناہ موجود ہیں اور میں یہ تلاوت کروں اور پھر کہوں مجھے تاثیر نہیں ملتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر اس پڑھائی کا، اس تلاوت کا، اس کلام کا، اس وسیلے کا گلہ نہ کرے کوئی، اپنے اعمال پر غور کرے کہ میرے اندر کون سی ایسی خرابی پائی جاتی ہے جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی دعائیں قبول نہ ہوں تو فوراً استغفار کیا کرو، استغفار کی تسبیح پڑھا کرو، پروردگار کو یا ستار ہو یا غفار ہو کہہ کر پکارا کرو۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تسبیح رہی ہے استغفار کی۔ وہ معصومین کے جن کے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جن سے کسی قسم کی لرزش اور کسی قسم کی کوتاہی سوچی بھی نہیں جا سکتی، یہ ہستیاں جب دعا کرتی ہیں تو پروردگار سے پہلے استغفار کرتی ہیں کہ استغفار یہ ہستیاں جب کرنا شروع کر دیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ استغفار ان ہستیوں کے لیے قابل فخر ہے، قابل اعزاز ہے، ان کی عبادتوں کا جز ہے، تو کیوں نہ ہم کو بھی وہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ جس طریقے سے محمد اور آل محمد علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، استغفار کی تسبیح کریں، پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اپنے معاملات کو درست کریں، اپنی غلطی کوتاہیوں کی پروردگار سے معافی طلب کریں اور اس معافی پہ پھر ثابت قدم رہیں، اس تسبیح کی تلاوت کریں، اس 2 سورہ کی تلاوت کریں جس کا میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں، اور جناب سیدہ کو ہدیہ کریں، تو یقیناً زندگی جو شادی شدہ زندگی ہے، جو مشکلات میں گری ہوئی زندگی ہے، وہ پروردگار بہترین معاملات میں تبدیل کر دے گا۔ وہ 2 سورہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور سورہ یاسین کے فوراً بعد سورہ صفات کی تلاوت کر کے
اول اور آخر 9 مرتبہ درود محمد اور آل محمد علیہ السلام پڑھ کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیہ پیش کر کے جناب سیدہ کا وسیلہ بنا کر دعا کرے پروردگارہ کہ جیسی زندگی جناب سیدہ نے جناب علی علیہ السلام کے ساتھ پیار محبت الفت اور اخلاص کے ساتھ گزاری ہے، پروردگارہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم دونوں کو بھی اس طریقے سے اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی عادات کو بدلتے ہوئے، اپنے معاملات میں تبدیلیاں لاتے ہوئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے ان پاک ہستیوں کا وسیلہ پیش کر کے بارگاہ رب العزت میں پروردگار سے دعاؤں کی قبولیت چاہیں کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ ہم نے گناہوں سے بھی معافی مانگی ہے، گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہے، جو گناہ کیے وہ معاف فرما، ان پاک ہستیوں کا وسیلہ پیش کیا ہے، اور یہ 2 صورتیں پڑھ کر جناب سیدہ کو جب آپ ہدیہ کریں گے اور دعا کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی اور بہترین معاملات زیادہ بہترین سے بہتر بنتے چلے جائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ تمام شادی شدہ زندگیاں گزارنے والے افراد جن کے گھر میں کوئی اونچ نیچ ہے، پروردگارہ سب کے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما، جن کی سکون اور امن سے زندگی گزر رہی ہے ان کے اندر اور مزید راحتیں رحمتیں برکتوں کا نزول فرما، اور پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔